تمام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کا آنا قبول کرے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ جیسے وسیم بھائی نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور موضوع بھی ہے۔ دو موضوعات کے بیانات کے ہیں، ایک عید غدیر خم ہے اور دوسرا اہل بیت میں کون شامل ہے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ دونوں پر ہی بات ہو جائے، لیکن جو زیادہ اہم اس سے زیادہ زیادہ اہم جو موضوع ہے وہ عید غدیر خم ہے، کیونکہ آج کل سب سے بڑا جو سوشل میڈیا پہ چند دن سے یہ کام چل رہا ہے وہ 18 ذوالحجہ سے وہ ولایت علی کا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس مفہوم کو کوشش کروں گا میں اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں، اس کا کوئی گوشہ رہ نہ جائے۔ تقریباً یہ میرے سامنے ایک سارا ہے، یہ سارا ان کی کتابوں سے ہے اور میں نے فوٹو کاپی ساری کروائی ہے۔ یہ ٹوٹل عربی میں ہے اور اس کے سارے مدرجات میں نے آپ کے سامنے چند تھوڑے تھوڑے بیان کروں گا، سارے تو بیان نہیں ہو سکیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولایت کا مفہوم کیا ہے، ولایت کہتے کسے ہیں؟ ایک ولایت وہ ہے جس کو ہم سنتے ہیں، ولایت کا معنی ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا، اللہ کا پیارا ہونا، اور ایک ولایت کا مفہوم ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا ولی اقرب اس کا نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت اس کے ولیوں کو ملتی ہے۔ اس ولی کا مطلب ہوتا ہے ولی بالتصرف، یعنی وہ جو اس کے بعد اس کے معاملات کو سنبھالے گا۔ ایک ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے جانے کے بعد اس کے معاملات کو سنبھالے گا، اس کے معاملات کو ڈیل کرے گا۔ تو یہ ولایت کا ایک دوسرا مفہوم ہے۔ ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آیا حضور کے بلا فصل خلیفہ ہیں؟ خلیفہ تو آپ ہیں، ولی تو آپ ہیں، لیکن کیا بلا فصل ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 باقی خلفاء تھے وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے؟ یہ آج کا موضوع ہے، اور اس پر سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے من کنت مولا فعلی مولا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ولایت کا تھوڑا سا مفہوم شیعہ کتب سے اور شیعہ کے حوالے سے بیان کروں گا۔ ہمارے حوالے سے تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ کا منتخب کرنا یہ اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ منتخب نہیں کیا، اپنا نامزد کسی کو نامزد نہیں کیا، اور یہی بات سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی فرمائی ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، کسی نے عرض کی حضور آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، آپ نے فرمایا لا، نہیں، میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس طرح رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے تو آپ نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا،
لہذا میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کر کے جاؤں گا. اور یہ ہم اہل سنت کی تمام کتابوں میں واضح طور پہ ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں شورا، جو آپ کی مجلس شورا تھی، اسی نے خلیفہ منتخب کیا. تو لہذا یہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک مسلمہ نظریہ ہے کہ ولایت، امامت اللہ کی طرف سے اس امت میں کوئی حکم نہیں آیا کہ فلاں کو خلیفہ بنا دو، پوائنٹ کیا گیا فلاں کو خلیفہ بنا دو، فلاں کو بنا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیے ہیں، ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے، اور کئی واقعات میں ان کا نام لے کر کے اگر میں نہ ہوں تو ابوبکر کے پاس آ جانا. لیکن صراحتاً آپ نے فرمایا ابوبکر میرا خلیفہ ہے، ایسا نہیں. تو لہذا ایک بات تو واضح طور پہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی رائے پر چھوڑ دیا تھا. لیکن شیعہ کا نظریہ یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ امامت منصوص علیہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے کہ فلاں کو امام مقرر کر دو. یعنی اللہ کی طرف سے خلیفہ نامزد ہوتا ہے اور وہ منصوص علیہ ہوتا ہے، اس پر اللہ اپنے رسول کی طرف وحی نازل کرتا ہے. اور اس پر دلائل کیا ہے ان کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے، ہمارے جو 5 اصول دین ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں نماز، زکوٰۃ، حج، صوم اور شہادت اللہ الہ الا اللہ، 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. لیکن شیعوں کے نزدیک، شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے. مثلا اصول من الکافی، یہ سامنے میرے اس کا پڑا ہوا پیج، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو اصول دین ہے وہ 5 یہ ہیں: الصلاۃ علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایۃ. 5 اصول دین یہ ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت. یعنی کلمہ شہادت کو انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ولایت اصول دین میں سے 5واں اصل ہے. اور پھر زرارہ نے کہا، یہ ان کے راوی ہے، ایو شیء من افضل من ذلک، انہوں نے کہا کہ بتائیے ان میں سے افضل سب سے پہلی چیز کیا، یعنی ان 5 میں سے افضل، سب سے زیادہ افضل کون سا اصل ہے، کون سا اصول اسلام کا ہے؟ انہوں نے کہا جی الولایت افضل لانہا مفتاح النار، ولایت ان میں سب سے افضل ہے. یعنی خلیفہ ماننا حضرت مولا کائنات کو، یہ ان سب سے افضل ہے کیونکہ یہ سب کی چابی ہے. یعنی ان کے مذہب میں سب سے اہم چیز ولایت ہے، یعنی حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ ماننا. اسی مسئلے پر اگر کوئی ان کی کتابوں کا سب کا مطالعہ کر لے تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا، سارا رفع کھڑا ہے اسی ایک مسئلے پر، اسی ایک مسئلے پر یہ سارا دین کھڑا ہے. اس کے علاوہ دوسرا سب مسئلے ثانوی ہیں، سب مسئلے بعد میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ نکالا کس نے ہے، شروع کس نے کیا ہے؟ یہی اسی کتاب میں رجال کشی، شیعہ کی معتبر کتاب ہے رجال کشی، اس میں عبداللہ بن سبا کے حالات میں، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یہ رجال کشی شیعہ کی کتاب ہے. صراحتاً لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور یہ رافضی ہو گیا. اور اس نے کیا کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر، اس کتاب میں جو لکھا وہ یہ ہے کہ اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت علی کو خدا مان لیا، حضرت علی کو خدا کہنے لگا. حضرت مولا علی نے اس کو بلایا اور فرمایا یہ تم کہہ رہے ہو یہ درست نہیں ہے. یہ اسی کتاب میں رجال کشی میں، ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، جو یہاں بھی اس کی تائید ملے گی کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ بات کی تھی کہ حضرت ابو بکر و عمر غاصب تھے، معاذ اللہ، انہوں نے خلافت کو غصب کیا تھا، یہ حضرت علی کا حق تھا، یہ سب سے پہلا شخص تھا. اور حضرت علی کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم، آپ کے جو بڑے تھے ابو بکر و عمر یہ غاصب تھے. حضرت علی المرتضیٰ اس کو سمجھاتے تھے، آپ نے کئی دفعہ اس کو اس بات سے منع کیا، یہ تمہارا جملہ غلط ہے، درست نہیں. چنانچہ حضرت علی کو خدا کہنے لگا، حضرت مولا کائنات نے اس کو سمجھایا، 3 دن اس کو توبہ، اس کو گرفتار کر لیا، 3 دن تک اس کو سمجھایا، نہ سمجھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مار دیا. شیعہ کتاب میں ہے آپ نے اس کو جلا دیا. اس کے بعد 70 وہ لوگ لائے گئے جو حضرت علی کو خدا کہتے تھے،
آپ نے ان سب کو بھی اسی طرح 3 دن رکھا اور سمجھایا، ان میں کوئی نہ سمجھا، آپ نے ان سب کو جلا دیا۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے یہ وہ پہلا شخص تھا، یعنی یہ عبداللہ بن سبا، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے امامت کے نظریے کو پیش کیا اور اس نے کہا امامت حضرت علی کا حق ہے۔ کان اول من شہر بالولایت، یہ پہلا ہے جس نے کہا تھا کہ حضرت علی ولایت میں یعنی خلافت میں سب سے پہلے ہیں، اور جو پہلے تھے انہوں نے معاذ اللہ یہ منصب غصب کیا ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ اس نے وہ پہلا ہے جس نے ان کے کفریات کو معاذ اللہ واضح کیا، حضرت ابو بکر و عمر اور صحابہ کی کفریات کو معاذ اللہ واضح کیا، وکاشف مخالفیہ وکفرہم۔ اور پھر اس نے کہا، رجال کشی والے نے، اسی وجہ سے جو شیعہ کے مخالف وہ کہتے ہیں یہ وہ پہلا ہے جس نے شیعت کو رواج دیا، یہ وہ پہلا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہودیت سے ہی شیعہ نکلے۔ یہ رجال کشی میں لکھا ہے کہ پھر وہ لوگ جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں اس عبداللہ بن سبا کی وجہ سے کہ یہ مسلک یہودیت سے نکلا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک ایسے شخص نے شروع کیا جو مسلمانوں میں افتراق اور انتشار چاہتا تھا، جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی اس مرکزیت کو ختم کیا جائے، یہ سینٹرائزیشن کو ختم کیا جائے، کیونکہ خلفائے راشدین کی قیادت میں جب مسلمان چلتے تھے مسلمانوں نے بہت فتوحات کی، بے شمار علاقے فتح کیے، مسلمانوں کی سلطنت بہت دور تک پھیل گئی، لیکن یہ یہودیوں کو برداشت نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا جس بنیاد پر مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور بڑا حصہ تو اسی پر کھڑا رہا مسلمانوں کا جو اہل سنت و جماعت کہلایا، کہ جو کہتا تھا کہ خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، حضرت علی کی، اسی ترتیب سے، اور بالکل حق ہے، ان میں سے کوئی غاصب نہیں تھا، بالکل سب سچے تھے۔ اب دوسری بات اس پہ یہ ہے، اسی مسئلے پر، اسی مسئلے کی وجہ سے امہات کتب شیعہ میں، یعنی اکثر کتب شیعہ میں یہ بات لکھی ہے، جیسے رجال کشی میں بھی ہے، کہ 3 صحابہ کے علاوہ جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کی، حضرت علی کو مانا، اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانا، یہ حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیکن ان کے نزدیک 3 کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ، حضرت مقداد، سلمان فارسی، ابو ذر۔ ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ڈاکومنٹڈ نہ ہو، جو میں وداؤٹ پروف کہہ رہا ہوں، میرے سامنے سارا پروف پڑا ہے، اور یہ مسلمہ شدہ ہے، کوئی 1-2 کی بات نہیں، مسلمہ شدہ ان کا نظریہ ہے کہ جن 3 نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانا، ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک انہوں نے بھی مانا، حضرت علی نے بھی مانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ باقی سارے گئے، اور حضرت عمار کو بعد شامل کر لیتے ہیں، حضرت عمار بھی ان میں تھے۔ تو بار کیا یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے اس عقیدے کا، کہ یہ عقیدہ کس طرح چلا اور اس کی بنیاد پر کیا کچھ آج تک ہو رہا ہے۔ پھر اس پر عقیدے پر سب سے بڑی دلیل غدیر خم ہے۔ غدیر خم کی وہ روایت ہے، من قلت مولا فعلی مولا۔ اس کا پس منظر سمجھیں پہلے کیا ہے، عید غدیر خم کا مطلب کیا ہے، عید کا آپ سمجھتے مفہوم کیا ہے، خوشی کا دن۔ جو آیت تکمیل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین اس پہ راضی ہو گیا۔ ہمارے نزدیک بخاری شریف میں، ترمذی میں یہ حدیث ہے، اور شیعہ کی اصول کافی میں بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ عرفہ کے دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ عرفہ میں موجود تھے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے۔ حضرت علی المرتضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، لو اگر وہ ہم پر اترتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم اس کے دن اترنے کے دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ اور آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے تو صراحتاً فرما دیا، ہاں میں جانتا ہوں یہ کہاں اتری تھی، نزلت فی یوم عیدین الجمعۃ والعرفہ۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی تھی، ایک دن عرفہ کا تھا اور دوسرا جمعے کا دن تھا۔ تو
تو لہذا ہمارے لیے تو اس سینس میں یہ تکمیل دین کی آیت عید کا دن قرار پائی. لیکن ان کے مذہب میں، ان کے مسلک میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے عید غدیر خم کے موقع پر، جب جہاں عید غدیر کہتے ہیں ایک حوض تھا غدیر، اور خوب ایک جگہ کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے چلے حج الوداع کر کے، یعنی آپ مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم، جحفہ کے قریب. یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ میں تم میں سب جانوں کا سب سے زیادہ، تم مومنوں کی جانوں کا میں تم سب سے زیادہ حقدار ہوں. پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہم والی من والہ عادی من عادہ، اے اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا. اور یہ حدیث پاک ترمذی میں، مستدرک حاکم میں، اور مسند امام احمد میں تقریباً 5 کا کافی جگہ میں ہے، اور یہ ہماری ان کتابوں میں موجود ہے. اس کی سند پہ کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے ہمارے اہل سنت میں، انہوں نے کہا کہ فلاں راوی اس میں ضعیف ہے، لیکن اکثر ہمارے اہل سنت کے جو رجال حدیث کے امام ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے التصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں اس حدیث کی سند کو درست قرار دیا. ابن تیمیہ کے اس پر اعتراضات تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا. تو لہذا سند کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کا معنی وہ نہیں ہے جو اہل شیعہ اہل تشیع بیان کرتے ہیں. اس کا مفہوم مدعا کیا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو خیر اب پہلا یہ سارا سچویشن سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجۃ الوداع کر کے واپس آتے ہیں. آپ 18 ذوالحجۃ الحرام کو حضور نے یہ خطبہ دیا. اس وقت تعداد کتنی تھی؟ میں حیران ہوں یار، شہنشاہ نقوی فلاں پورے مجمع میں، بڑے بڑے مجمع اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. 1,20,000 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی وجود میں حضور نے فرمایا پہلے اپنی کتابوں کا مطالعہ تو کر لو. اس وقت تھے کتنے؟ اچھا ان کی کتابوں میں لکھا ہے، مثلا تفسیر قمی میں، بہار الانوار میں، اور اسی طرح کچھ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت ایک کتاب میں 5,000 تھے. بہار الانوار میں، بہار الانوار اللہ باقر مجلسی کی 37ویں جلد میں لکھا ہے کہ اس وقت 5,000 تھے. تفسیر قمی میں لکھا ہے اس وقت 12,000 تھے، اور اکثر کتابوں میں 12,000 کی تعداد ہے. 12,000 صحابہ اس وقت موجود تھے جب یہ حضور نے اعلان کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعداد بیان کرنے میں بہت بڑا جھوٹ ہے. کیونکہ وجہ کو اور سچویشن سمجھاتا ہوں. کس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع آپ نے دیا، تو حج کے بعد جو جس طرف کا صحابی تھا واپس چلا گئے، کچھ تبلیغ کے لیے نکل گئے، کچھ مکے والے مکے میں رہ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہ صحابہ تھے جو مدینے اور حوالی مدینہ کے تھے. مدینے اور مدینے کے ارد گرد کے لوگ تھے، صرف حضور کے ساتھ وہ تھے. اب ان کی تعداد وہی 5,000 سے 12,000 کے درمیان ہوگی. ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ 1,20,000 سارے صحابہ موجود نہیں تھے. یہ صحابہ وہ تھے جو مدینہ اور حوالی مدینہ کے تھے، مدینہ اور مدینہ کے سراؤنڈنگ کے لوگ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کیوں فرمائی، اس کا شان ورود کیا ہے، پہلے اس کو سمجھیں. ترمذی میں اس سے پہلے ایک اور حدیث بھی ہے، اور اس کے بعد یہ حدیث ہے. اس حدیث کا شان ورود یہ ہے، حضرت ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اس وقت یہ کہہ دیا، لست مولایا، تم ہمارے مولا نہیں ہو، ہمارے مولا رسول اللہ ہیں. تو اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس شخص نے جب یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ تمہاری جانوں کا حقدار ہوں. پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی آپ نے ان کے اشکال کا رد کر دیا. آپ نے فرمایا کہ مولا علی سب کے مولا ہے، سب کے مولا ہے. دوسری بات جو اس سے پچھلی حدیث ہے، علی ولی کل مؤمن، علی ہر مومن کا ولی ہے، یہ حدیث اس سے پیچھے. اور اس کا شان ورود یہ ہے کہ جب یمن کی کچھ غنیمتیں دینے حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے بھیجا، حضرت خالد بن ولید نے حضور کو خط لکھا، یا رسول اللہ آپ کسی کو یمن بھیجیں اور وہ یہاں سے غنیمتیں اکٹھی کر کے لے جائیں. حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے بھیجا، آپ نے ان غنیمتوں کو لیا، واپس آ رہے تھے. خمس میں یعنی 5ویں حصے میں جو غنیمت کا حصہ ہوتا ہے، اہل بیت کا حصہ ہوتا ہے،
حضرت علی المرتضیٰ نے اس میں سے ایک لونڈی رکھ لی. کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نے یہ تقسیم سے پہلے رکھ لی ہے. اب حالانکہ آپ نے ٹھیک کیا تھا کیونکہ آپ خمس آپ کا حصہ تھا, اس میں سے آپ نے لونڈی کو رکھ لیا. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے جلال کے اندر ایک آپ نے بات فرمائی کہ علی ہر مومن کا ولی ہے. تو لہذا ان واقعات کا پس منظر سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اب اس کا مولا کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. اگر تو یہ مولا کا معنی ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے والے لوگوں کے لیے خلیفہ منعقد کر دیا تھا, تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے اس کا سب سے بہترین موقع تھا خطبہ حجۃ الوداع, جہاں 1,20,000 کم و بیش صحابہ موجود تھے. آپ یہ بتائیں جب کسی نے اپنے نائب کا اعلان کرنا ہو, خلیفہ کا اعلان کرنا ہو تو کہاں کیا جاتا ہے؟ جب کہ سب جمع ہوں. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا. شیعہ اور سنی کتابوں میں وہ خطبہ حجۃ الوداع موجود ہے. آپ نے اہل بیت کو تو ان کا حق تو یاد دلوائے, لیکن یہ اعلان حضور نے وہاں نہیں فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ اس سے خلافت کا ثابت کرنا بالکل درست نہیں ہے. اگر اس سے مراد خلافت ہی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یہ اعلان کرتے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہیں, لہذا سب لوگ جو مکے والے ہیں مکے سے باہر حج کرنے ہیں جتنے مسلمان وہ سارے سن لیں. تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کو اس میں بیان نہیں کیا. اس کا پھر مطلب و مدعا کیا ہے؟ اگر یہ بیان کیا جائے کہ مولا کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ خلیفہ ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا, بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 4200 سے کچھ اوپر, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, حضرت جعفر طیار اور حضرت زید کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا, رائے کا اختلاف, شرعی مسئلہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنا مسئلہ لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے فضائل بیان کیے. حضرت جعفر طیار سے فرمایا اشبہ خلقی و خلقی, یہ حضرت مولا علی کے بھائی ہیں. فرمایا کہ تم میرے جسم میں اور میرے اخلاق میں میرے مشابہ ہو. حضرت علی سے فرمایا تم مجھ سے ہو, میں تم سے ہوں. پھر حضرت زید سے فرمایا انت اخونا و مولانا, انت اخونا و مولانا, تم ہمارے بھائی ہو ہمارے مولا ہو. آپ یہ بتاؤ اگر مولا کا ترجمہ سارے کا سارا آپ یہی کریں گے تو پھر یہاں مولا کا ترجمہ وہ سارے کرو, سارے نقطے یہاں بھی بیان کرو. اچھا یہ تو حدیث پاک کو کہے گا اس کی سند میں کلام ہے, فلاں میں کلام ہے. اب قرآن پاک پہ آ جائیں. سورہ تحریم پہلا رکوع 29واں پارہ 28واں پارہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا, کہ اللہ بھی حضور کا مولا ہے, بہت واضح ہے. جبریل بھی حضور کے مولا ہیں. اب مولا کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ وصالح المؤمنین, اور نیک مومن بھی حضور کے مولا ہیں, کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ سارے کے سارے نقطے آپ یہاں بھی بیان کریں. اب تو لہذا پتہ چلا کہ مولا کا معنی ہرگز وہ نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے. ایک مولا ولی ولایت ان کا سب کا مادہ اشتقاق ایک ہے, وا لام واو لام یا ولایت. لیکن ایک بات یاد رہے, مولا کسی سینس میں بھی کہیں جگہ عربی استعمال میں ولایت کے لیے خلیفہ کے لیے مستعمل ہی نہیں, استعمال ہی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں کئی جگہ مولا کا لفظ آیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد میں اللہ مومنوں کا مولا ہے, وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ, اور کافروں کا کوئی مولا نہیں, کوئی مددگار نہیں. اسی طرح سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا ہِیَ مَوْلَاكُمْ, کہ جہنم کافروں کا مولا ہے, مطلب ٹھکانہ ہے, یہاں کافروں نے جانا ہے. تو لہذا یہاں بھی مولا کا معنی ولایت خلیفہ نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک میں جا بجا جہاں بھی مولا استعمال ہوا وہاں اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے. تو لہذا مولا کا معنی عربی زبان میں آقا, مددگار, مالک, ان تمام معنوں میں تو استعمال ہوتا ہے, لیکن خلیفہ کے معنی میں مولا مستعمل ہی نہیں عربی زبان میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا ہے. اچھا اس سے آگے پڑھیں. اب اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, اس کا مطلب یہ جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے, جس کا میں ولی اس کا علی ولی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری کے اندر جتنے صحابہ موجود ہیں حضرت علی ان کے مولا ہوں گے ہی نہیں.
کیونکہ حضرت علی کو خلافت ملے گی حضور کے وصال ظاہری کے بعد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس وقت موجود تھے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے وصال کر گئے، وہ ان کے تو حضرت مولا علی مولا ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ حضرت مولا علی تو بالولی بنے، خلیفہ بنے حضور کے وصال کے بعد۔ تو لہذا یہ معنی بیان کرنا ہے کہ حضور جس کے مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں، مطلب یہ ہے کہ حضور جس کے ولی ہیں، حضور جس کے خلیفہ ہیں، حضور جس کے حاکم ہیں، علی جس کے حاکم ہیں، یہ معنی درست بنتا ہی نہیں۔ اور ایک اور بات کہ مولا کا یہاں معنی کیا ہے پھر؟ اب اس حدیث کا اگلا حصہ پڑھیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ سارا سناریو دیکھیں، سچویشن دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلتے ہیں، آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ بات فرمائی نہیں، اس کا شان ورود ایک خاص ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت علی کی محبت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کا میں محبوب ہوں، علی اس کا محبوب ہے۔ اس کا قرینہ کیا ہے؟ آگے کلام پڑھے، اللہم والی من والہ، اے اللہ جس کو جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، وادی من عادہ، جو علی سے نفرت کرے اے اللہ تو اس سے نفرت کر، اس کو اپنا دشمن رکھ۔ اگر یہ ترجمہ آگے کریں، اللہم والی من والہ، اے اللہ تو اس کو اپنا مولا بنا لے جو علی کو مولا بنائے، ترجمہ درست ہے؟ اللہم والی من والہ، وہی مولا ولی ولایت ایک ہی لام یا اس کا مجرد آتا ہے۔ اللہم والی یہ فعل امر ہے، اللہ کے لیے دعا کے معنی میں استعمال ہے۔ اللہم والی من والہ، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست مانے، محبوب مانے، تو اس کو اپنا دوست رکھ، اس کو اپنا محبوب رکھ۔ اس کے سوا دوسرا ترجمہ کریں گے ترجمہ سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ تو قطعاً یہ حدیث پاک، اس حدیث سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے، اور مولا پر اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ان اللہ و مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین انت مولانا وقونا، سب جگہ ترجمہ یہ ہے کہ اے زید تم ہمارے محبوب ہو، ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ بھی حضور کا مولا ہے، اللہ سے حضور سے پیار کرتا، اللہ حضور کا مددگار ہے، اور جبریل بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان کے مددگار ہیں، اور مومن بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، صالح المؤمنین، نیک مومن حضور کے مولا یعنی حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور کی مدد کرتے ہیں دین کے معاملات میں۔ تو لہذا قطعاً درایتاً روایتاً سلفاً خلفاً مولا کا لفظ کسی جگہ بھی ولایت کے لیے عربی زبان میں مستعمل ہی نہیں ہے، جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ولی ہے۔ اب جس جگہ قرآن پاک میں ولی کا لفظ آیا، اس کو بھی شیعہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اس جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ بھی تمہارا ولی ہے، ایمان والے رسول بھی تمہارے ولی ہیں، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت علی کو شان نزول میں حضرت علی کا نام بھی آتا ہے، تو لہذا حضرت علی تمہارے ولی ہیں۔ اس آیت کو آپ پیچھے آگے سے پڑھیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اولیاء ولی کی جمع، بعضهم اولیاء بعض کے ولی ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو یہودیوں نصرانیوں سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ نے بیان کرتے یہاں پر جو بیان کیا تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں سب کو چھوڑ دوں تو میرے سارے رشتہ دار یہودی ہیں، تو میرا بنے گا کیا؟ میرا کوئی مددگار ہی کوئی نہیں ہوگا، مجھے یعنی کہ باقی معاملات میں میری کیسے چلیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا جواب دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور اس میں جمع ہے، ایک ایمان والا نہیں، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ ہے، اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کا گروہ غالب ہے۔ تو لہذا اس پتہ چلا کہ یہ دلیل حضرت علی المرتضیٰ کی، یہ بھی دلیل حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے مسند امام احمد کی، اس کو پیش کیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد علی مومنوں کا ولی ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو صراحتاً حضور نے فرما دیا میرے بعد حضرت علی ولی خلیفہ ہوں گے، میرے بعد مومنوں کے ولی پہ تصرف ہوں گے، ان کے معاملات کو سنبھالیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کی دو سندیں ہیں، دونوں میں شیعہ راوی ہیں۔ جعفر بن سلیمان ایک راوی ہے جو گالی شیعہ ہے، حضرت ابوبکر و عمر کو گالی دیا کرتا تھا، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیا کرتا تھا۔ لہذا یہ دو روایتیں ہمارے مذہب میں، ہمارے اہل سنت میں متفقہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اہل بدعت کی وہ روایت، گمراہوں کی وہ روایت جو ان کی گمراہی کو ترویج دے، ہمارے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو بیان کیے جاتے ہیں، اور مولا کا معنی کیا ہے میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کر دیا۔ اب کچھ دلائل ہمارے خلافت کے بارے میں۔
شیعہ کی کتاب بہار الانوار میں حدیث ہے یکون خلفی اثنا عشر خلیفتن، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کتاب میں ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے، اور اس کو بہت طوالت سے بیان کیا، بہت لمبی روایت بیان کی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اور ایک روایت میں ملا باقر مجلسی نے لکھا انت اولہم یا علی، اے علی تم ان میں سے پہلے ہو۔ یہ شیعہ کی کتاب کی روایت ہے، لیکن یہ روایت بھی لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، حضور نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ حضور نے کچھ خاموشی سے فرمایا۔ حضرت اسرابی کہتے ہیں میں نے سنا تو آپ نے فرمایا سب کے سب قریش سے ہوں گے، کلہم من قریش۔ اب میری بات بڑی توجہ سنیے گا، بہت توجہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ حضور نے فرمایا یکون، ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے امر تشریعی، ایک ہوتا ہے امر تکوینی۔ امر تشریعی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ امر تشریعی ہے۔ ہم اپنے ارادے سے کریں نہ کریں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ ہے۔ یہ امر تشریعی ہے، اس کا تعلق شریعت سے ہے۔ ایک ہوتا ہے امر تکوینی۔ امر تکوینی ہونا کون و مکان جسے ہم پڑھتے ہیں، امر تکوینی کا مطلب یہ ہے ہم مرد تھے، ہم عورت ہونے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، پیدا ہی مرد ہوئے۔ ہم پنجابی پیدا ہوئے ہیں، ہم کسی اور زبان میں پیدا ہونے کا اختیار نہیں رکھتے۔ زمین نیچے، آسمان اوپر ہے، ہم اختیار نہیں رکھے، اللہ کا تکوینی امر ہے۔ یہ اس کا تعلق ہماری ارادے ہمارے اختیار سے ہے ہی نہیں۔ اب توجہ سنیے گا، حضور نے فرمایا یکونوا، میرے بعد ہوں گے 12 خلفاء ہوں گے۔ اب 12 خلفاء بالکل ہوئے۔ حضرت ابوبکر بھی کرشی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی کرشی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی کرشی ہیں، حضرت علی بھی کرشی ہیں، سب قریش سے ہیں، مختلف قریش کی شاخوں سے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سنیے، حضور نے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے، ہوئے۔ حضور نے فرمایا جب کیسرا اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، اذا ہلک کیسرا فلا کیسرا بعدہ، جب کسرا ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی روم کا بادشاہ نہیں بنے گا، اس کا کوئی کسرا لقب نہیں ہوگا۔ جب کیسرا ہلاک ہو جائے گا، تیسرا طرح کسرا یعنی اران کا بادشاہ جو ہوگا اس کا لقب کسرا ہوتا تھا، ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے، عرب میں وہ خوشحالی آ جائے گی، عرب کے لوگ حضور نے فرمایا یہ لوگ بڑی عمارتوں، عرب ان کا مخصوص نہیں فرمایا، بڑی عمارتوں میں لوگ فخر کریں گے۔ یہ سب کچھ ہوا، حضور نے فرمایا ہوا، ہوگا، بالکل جو کچھ فرمایا سب کچھ ہوگا، جو ہو گیا، جو آپ نے فرما دیا وہ آنے والے دنوں میں اور بھی ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، ہوئی، بالکل ترمذی میں لکھا ہے۔ لیکن جب حضور نے یہ فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، 12 خلفاء ہوئے، انت اولہم یا علی، یہ تو تکوینی امر ہے، اس کا تعلق صحابہ کے اپنے ارادہ اختیار میں ہے نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور اے علی تو سب سے پہلا خلیفہ ہوگا۔ اگر حضور نے یہ فرمایا تھا تو پھر ہوا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب فرما دیا یقول ہوگا تو پہلا ہوگا تو پہلے حضرت علی ہوئے کیوں نہیں؟ اس سے پتہ چلا یہ حدیث میں انہوں نے جھوٹ کھڑا ہے، کیونکہ باقی روایتیں بھی اس میں موجود ہیں، باقیوں میں یہ لفظ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سب قریش میں سے ہوں گے، سب قریش میں ہوئے۔ آپ نے فرمایا 12 ہوں گے، 12 ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، 30 سال ہوئی۔ لیکن جب آپ نے یہ فرما دیا تو پہلا ہوگا علی، یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو لہذا یہ فرمایا حضور نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ نے سورہ نور میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں ایمان والے ہیں اور جنہیں کام کرنے والے ہیں، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ اس دین کو زمین میں بلند کرے گا جس پر اللہ راضی ہے، اسلام پر۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ خوف کے بعد اس سارے خوف کو امن سے بدل دے گا، کافروں کا خوف تمہیں ختم ہو جائے گا۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں بنے، باقی سب غاصب ہوئے، 3 کے سوا باقی سارے معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ کا وعدہ یہ کب سچا ہوگا؟ اللہ دین کو بلند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو زمین میں تمکینت دے گا، اس زمین میں ٹھہرا دے گا جس پر اللہ راضی ہے، اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اور شیعہ اور سنت اہل سنت دونوں کی کتابوں میں ہے، جو روایت آپ دیکھیں حدیث پاک اس کو قرآن پاک پہ پیش کریں، اگر تو قرآن پاک کی نص کے خلاف ہو اس کو نہ مانو، جب قرآن پاک کے موافق ہو اس کو تسلیم کر لو۔ قرآن پاک فرماتا ہے اللہ تم سے وعدہ کر چکا، کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو گیا؟ کیا یہ وعدہ صرف حضرت علی کے بارے میں تھا؟
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کر لیا تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اسے پتہ چلا یہ وعدہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی تھا, عمر فاروق کے بارے میں تھا, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کے بارے میں بھی تھا. پھر آپ دیکھیں قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ اپنے دین کو باقی تمام دینوں پہ غالب کر دے. اب اگر آپ اس سارے مذہب کا مسلک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ ہی آئے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہاں سے لے کر سورہ محمد الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ان تمام منافقوں سے مراد صحابہ تھے. اب یہ بتاؤ کہ وہ اللہ جس دین کو تمام دینوں پر غالب کرنا چاہتا وہ دین کون سا تھا؟ 3 صحابہ کے علاوہ سارے دنیا سے معاذ اللہ جب گئے سارے مسلمان ہی نہیں تھے. تو یہ بتاؤ کہ وہ دین کون سا تھا جس کو اللہ نے غالب کرنا تھا؟ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب فتنہ فساد مسلمانوں میں دین اسلام کو نیچے کرنے کے لیے کیا گیا. اللہ فرما چکا, اللہ نے وعدہ کر لیا تھا, اللہ نے اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی. مسلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق نے قتل کیا, دین غالب آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مرتدین کا فتنہ ختم کیا, دین غالب آیا. آپ نے مانعین زکوٰۃ کے فتنے کو ختم کیا, دین غالب آیا. بلکہ شیعہ کتب میں لکھا ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا حضور آپ نے بیعت کیوں کی, آپ نے فرمایا جب میں نے دیکھا کہ فتنے ہر طرف سے آ رہے ہیں, کوئی قبیلے جو مدینے کے ارد گرد قبائل تھے مرتد ہو رہے ہیں, زکوٰۃ کا لوگ انکار کر چکے ہیں, تو میں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تاکہ مسلمانوں میں فتنے زیادہ نہ پھیلے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں, کیا ان دلائل سے ہی پتہ نہیں چلتا کہ ان تینوں خلفاء جو پہلے تھے ان کی خلافت حق ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں, اگر یہ مانا جائے کہ 3 کے علاوہ سب معاذ اللہ پھر گئے تھے, تو قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں شیعہ راوی بھی اس کو مانتے ہیں. سورہ فتح کی آیت اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی. اور تفسیر جعفر بن یزید جعفی, شیعوں کی تفسیر, اس میں لکھا ہے اس وقت 1200 صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کی. حضرت علی بھی ان میں تھے اور ان کے نزدیک حضرت علی سب کے سردار تھے. جب 1200 صحابہ, ہماری کتابوں میں 1300 صحابہ تھے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی, حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی, اور حضرت عثمان کو حضور نے اپنی سفارت کے لیے مکے بھیجا تھا. اس وقت یہ 1200 صحابہ شیعہ روایت کے مطابق موجود تھے. اللہ فرما چکا, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اے حبیب جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. اس کے بعد آگے چلیں, یہ قرآن پاک ہے, ان قرآن پاک میں ان روایات کو پرکھیں. اس کے بعد دیکھیں 11واں بار اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہاں پر صراحۃ النص ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جنہوں نے پہلے ایمان لائے ہجرت کی اور انصاری تھے, اور مہاجرین انصار دونوں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان, اور جنہوں نے اچھائی میں ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار, اللہ نے ان کے لیے وہ باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ ان سے راضی ہو چکا. معاذ اللہ جانتا نہیں تھا کہ حضرت علی کی ولایت کا اقرار نہیں کریں گے, تو یہ جو کچھ سارا مسئلہ کھڑا کیا گیا اللہ کو نہیں پتا تھا. اس کے بعد دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم بلغتم, یہ بہت ساری لمبی بحثیں ہیں, اب اس کو کرنے جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. تو لہذا اس لیے یہ بات یاد رہیں, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور جنہوں نے ایمان لائے وہ, اور بعد فتح مکہ جنہوں نے جہاد کیا اور قتال کیا اور ایمان لائے, یہ برابر نہیں ہے. لیکن دیکھیں کل وعد اللہ الحسنى, یہ سورہ حدید کا پہلا رکوع ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے. اللہ ان سب صحابہ سے وعدہ کر چکا ہے, قرآن میں ہے, اس کی تو سند میں بھی کلام نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلا کہ یہ سارے افسانے ہیں جو کھڑے گئے. آخر میں اندر میں کچھ قول حضرت علی المرتضیٰ کے پیش کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خلافت کے بارے میں کیا کہا.
یہ نہج البلاغہ امامیہ کتب خانہ لاہور، اس کی چھپی ہوئی کتاب ہے، شیعوں کی معتبر ترین کتاب، شریف ردی 4 صدی میں اس کو لکھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے خطبات جو ان کے نزدیک جمع کیے ہیں۔ 6واں مکتوب ہے حضرت میر معاویہ کی طرف، جو حضرت علی نے حضرت میر معاویہ کی طرف خط لکھا، 6واں مکتوب نمبر 6 اس کا۔ آپ نے فرمایا انہ بایعنی، میری بیعت کر لی ہے، القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، جنہوں نے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی۔ انہوں لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، علی ما بایعوہم علیہ، انہی شرطوں پر کی ہے جن شرطوں پر ان سے بیعت کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا فلم یکن للشاہد ان یختار، جو سامنے حاضر ہے اس کو اختیار نہیں ہے کسی اور کو اختیار کرے۔ جب یہ مجلس شورا نے فیصلہ کر لیا، اب کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اختیار کرے۔ وللغائب ان یرد، اور جو یہاں سے غائب ہیں ان کے لیے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انما الشورى المہاجرین والانصار، انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ مجلس شورا جو حضرت عمر نے بنائی تھی یہ مہاجرین اور انصار پر مشتمل ہے۔ بڑا قابل غور جملہ ہے، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ فَسَمُّوهُ إِمَامًا، جب یہ کسی شخص پر متفق ہو جائیں، کنسنسس کر لیں اور اس کو امام ٹھہرا دیں، کَانَ لِلَّهِ رِضًا، اس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ کَانَ لِلَّهِ رِضًا، جب یہ فیصلہ کر لیں، کسی پر کٹھ کر لیں، اس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ تو لہذا یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رُدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، یاد رکھو ان کے فیصلے سے جو پھرے گا، بدعت کے ساتھ پھرے گا، گمراہی کے ساتھ، یا تان کرے، ان کے فیصلے کا انکار کرے، اس کو پھر ان کے فیصلے کی طرف طاقت سے لایا جائے گا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا خط ہے جو شیعہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس پر اگرچہ انہوں نے ابن حدید کی شرح میں اور بہت ساری شروحات میں تو یہ کلام نہیں، لیکن نئے لوگوں نے اس کی اپنی توجیہ کی ہے، نئے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ نے کسی چیز کو ماننا نہ ہو تو 100 توجیہ تو ہم نکال سکتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کا کلام یہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی اس خلافت راشدہ کو حق مانتے تھے۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورہ شورا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے جو معاملات ہیں وہ باہم مشاورت، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہم مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں بھی انہوں نے غلط لفظ کہے ہیں۔ انہوں نے لفظ کیا بولے ہیں کہ جب ان کو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو امام وقت سے جا کر رائے لے لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن پاک میں ہے انما الشورا بینہم امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ ان کی باہم مشاورت، شورا بینہم، باہم کونسلیشن سے ہے، باہم ایک دوسرے سے یہ مشورہ کرتے ہیں جب یہ کوئی کام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان صحابہ کو اپنے مشوروں میں شامل کرو۔ جب اللہ نے ان سے مشورہ لینے کا خود حکم دیا ہے اور فرمایا ہے ان کا معاملہ باہم مشاورت سے طے ہوتا ہے، تو انہی صحابہ نے بنی ثقیف بن ساعدہ کے قبیلے میں جا کر حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا تھا باہم مشاورت سے، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کی بیعت کی تھی۔ اس کے بعد اس وجہ سے یہ بات یاد رہے، مولا علی نے اپنے خود فرمایا، اسی نہج البلاغہ کا قول نمبر 116-17 ہے، اور مسند امام محمد میں بھی حدیث ہے، اور ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور باقی حضرت علی کی قول ہے۔ آپ نے فرمایا ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں 2 شخص ہلاک ہو گئے، ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں 2 شخص ہلاک ہو گئے، محب غالن، ایک جو محبت میں غلو کرتا ہے، محبت میں حد سے بڑھتا ہے، جو اللہ رسول نے مجھے مقام دیا اس سے بڑھاتا ہے، وہ مقبض قالن، اور دوسرا وہ ہے جو بغض رکھنے والا ہے، جو میرے مقام کو بھی نہیں مانتا۔ وہ خارجی تھے جو حضرت علی المرتضیٰ کے مقام کو نہیں مانتے تھے، اور جو رافضی تھے جو حضرت علی المرتضیٰ کو آپ کی شان سے بہت بلند، اللہ رسول کے دیے مقام سے بہت بلند کرتے تھے۔ تو لہذا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرمائے۔ دلائل بہت سارے اور بھی ہیں میرے سامنے، یہ پورے جو میں نے بیان کیا میرے سامنے اس وقت بہت سارا ہے، ان کی عربی کتب سے ہے۔ اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ اب دیکھیں آیت کا شان نزول وقت کیا ہے، اس کو کہاں لگایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک،
اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں۔ آپ جتنی شیعہ کتب ہیں تمام کے اندر پڑھ لیں، تفسیروں میں پڑھ لیں، کیا لکھا ہے؟ اے نبی علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ اب آگے کیا لکھا ہے؟ بہار الانوار میں تو بہت خطرناک واقعات لکھے۔ حضور پاک ڈر رہے تھے کہ اگر میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو یہ مجھے مانیں گے نہیں، صحابہ تو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب میرے ضمن بڑا اہم نقطہ آیا، اگر 3 صحابہ کے سوا سب معاذ اللہ یہ سب بات نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پیر ہوتا ہے نا، پیر، اس کے بھی لاکھوں ہزاروں فالوورز ہوتے ہیں اور جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایک ایک بات پہ۔ یہ افغانستان میں ابھی حکومت آئی ہے طالبان کی، 1 لاکھ سے کم لوگ کتنی سختیاں برداشت کر کے مخلص رہے اپنے کمانڈر کے ساتھ۔ آپ یہ بتائیں وہ خوش خلق جس کا جیسا خوش اخلاق کوئی نہیں، جس کی فصاحت جیسی فصاحت کسی کے پاس نہیں، جن جیسا حسن کسی کے پاس نہیں، انداز بیان کسی کے پاس نہیں، اللہ کے محبوب ہیں، حسن اخلاق، حسن کردار، حسن مقال، حسن انداز، ہر شے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ رسول تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں اس نبی نے اس حکمت اور اس تزکیہ کو 3 کے سوا آگے بڑھا ہی نہیں سکے وہ، معاذ اللہ۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شیعان علی تھے وہ آج تک موجود ہیں، وہ مخلص اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ سے تو حضور کی شان بڑی ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلصین معاذ اللہ حضور کے وصال ظاہری سے پہلے بھی اور بعد بھی باقی نہ رہے؟ آپ کی تبلیغ کا اثر صرف 3 پر ہوا یا 4 پر ہوا؟ یہ کیسا دین اور کیسا مذہب ہے؟ اب بات یہ ہے کہ وہی میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے باہم مشاورت سے مسلمانوں کے مسئلے طے ہوتے تھے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا آیا، اس نے مسلمانوں میں ایک رخنہ ڈالا، مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی پرزور آپ نے اس کی تردید فرمائی، جگہ جگہ تردید فرمائی، پھر حدیثیں گھڑی گئیں اور یہاں تک حدیثیں گھڑی گئیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا، بہار الانوار میں لمبا مکالمہ لکھا ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا اعلان کیا، حضرت علی بڑے غصے میں آئے۔ اب یہ بتایا حضرت مولا علی کی یہ شان ہوگی جو آپ نے جملے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں تھا حضور نے غدیر خم کے موقع پر کس کو ولایت دی ہے؟ تمہیں پتہ، تم فتح خیبر کے موقع پر تم تھے کہ میں تھا؟ بتاؤ دماد رسول تم ہو کہ میں ہوں؟ بتاؤ کہ بسترے پر تم لیٹے تھے کہ میں لیٹا تھا؟ آپ یہ بتائیں حضرت علی المرتضیٰ یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ حضور کے تربیت یافتہ ہو کر خلافت کا حق بیان کرتے ہو، اپنے فضائل اتنے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بیان کریں، یہ ہو سکتا ہے؟ پھر اگلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مکالمہ سن کر رونے لگے۔ اب اگلا آپ مفروضہ سنیں۔ آپ نے فرمایا مسجد میں جا کے اعلان کر دیتا ہوں آپ کی خلافت کا۔ مسجد میں جا رہے تھے تو حضرت عمر راستے میں مل گئے۔ اے علی، ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا خلافت علی کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ عمر کہنے لگے ہیں آپ بنو ہاشم کے سحر میں مبتلا ہو گئے، آپ یہ اعلان نہیں کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان نہیں کیا۔ اس کے بعد حضور خواب میں آئے، خواب میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے خواب میں دیکھا تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، فرمایا تم نے خلافت کا اعلان کر دیا، تمہیں پتہ نہیں تھا میں علی کو خلیفہ بنا کر گیا ہوں؟ بلکہ یا رسول اللہ میں خلافت صبح ہی علی کو دے دیتا ہوں۔ صبح بیدار ہوئے تو جا کے جب راستے میں گئے تو آپ گھر کا فاصلہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا مسجد کا کتنا ہے؟ بالکل 7 گھر۔ راستے میں عمر مل گئے، وہ کہنے لگے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ فرمانے لگے میں بیعت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں حضرت علی کی۔ وہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ 2 واقعے ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابوبکر کی بحث ہوئی خلافت کے موضوع پر، اور آپ نے حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ کو حضور سے گواہی دے دوں پھر اگر آپ نہیں مانتے؟ آپ نے فرمایا لے دے جی۔ اب مسجد قباء میں چلے گئے تو حضور بیٹھے ہوئے تھے وصال ظاہری کے بعد، اور جب حضرت ابوبکر اندر داخل ہوئے تو حضور نے اپنا چہرہ بار کا پھیر لیا اور فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا جب میں اعلان کر چکا تھا من کنت مولا فعلی مولا، تو تم نے یہ اعلان کیوں کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ابھی جا کے اعلان کر دیتا ہوں۔ بس راستے میں تو حضرت عمر مل گئے یہ 3 دفعہ راستے میں حضرت عمر کھڑے تھے۔ یہ کس طرح کے مفروضی واقعات! اور یہ بتائیں جو مانین زکوٰۃ، جو مرتدین کا مسلمہ قذاب کا فتنہ، اتنے فتنے 2.5 سالوں میں ختم ہوئے، ان کو یہ وقت ملا تھا ان کاموں کے کرنے کا؟ ان کو وقت تھا؟ یہ سارے مفروضے سب چیزیں فیبریکیٹڈ ہیں، اختلاقی ہیں، گھڑی گئی، اختراعی ہیں، بعد میں گھڑی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، طریقہ اہل سنت پہ استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم